بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 615 ہے اور آج کا عنوان ہے بچپن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبریل علیہ السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجعل الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئرة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتفع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. رواہ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین اس وقت تشریف لائے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکڑا اور زمین پر لٹایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھر اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو سونے کے ایک طست میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑا اور اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ بچے دوڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضائی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لوگ آپ کی طرف آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے سینے پر اس سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ حاضرین و ناظرین، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک عظیم اور غیر معمولی واقعہ ہے جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بنو سعد میں تھے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں خود حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے مبارک پر اس واقعے کے نشان کو دیکھنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی وضاحت اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے خصوصی حفاظت اور تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پوری انسانیت کی رہنمائی کی عظیم ذمہ داری ادا کرنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تسلیم کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے لیے اپنی خاص قدرت کا یہ معاملہ فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل سے ایک علقہ نکالا ہے، ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس واقعے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں کوئی گناہ یا برائی موجود تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصی تطہیر و پاکیزگی اور حفاظت کا ایک معجزانہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس واقعے میں زمزم کے پانی کا ذکر بھی نہایت بابرکت اور قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تیاری کے لیے ایسے غیر معمولی واقعات ظاہر فرمائے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آئندہ عظیم ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اس واقعے کا منظر بھی نہایت مؤثر ہے کہ بچوں نے جب یہ غیر معمولی واقعہ یعنی سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بچوں نے جب یہ غیر معمولی واقعہ دیکھا تو گھبرا کر دوڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضائی
ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اہل خانہ لوگ گھبرا کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو آپ زندہ اور سلامت تھے، لیکن چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ بعد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے پر اس واقعے کا نشان بھی دیکھا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر بعثت، دعوت، ہجرت، جہاد، حجۃ الوداع اور وصال مبارک تک ہر مرحلہ امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ خصوصاً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ابتدا ہی سے اپنی خاص حفاظت اور نگرانی میں رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس عظیم منصب کے لیے تیار فرمایا جو بعد میں پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت دل میں پیدا کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت و تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔